الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى. یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا۔ اس آیت کے بارے میں صحیح ابن خزیمہ میں روایت ہے کہ یہ زکوٰۃ فطر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ زکوٰۃ فطر یہ وہ فرضی صدقہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے اختتام پر گناہوں کی کفارے کے لیے جو رمضان المبارک میں اونچ نیچ ہوئی ہے اس کے لیے بطور کفارہ اور مساکین کے کھانے پینے کا، خورد و نوش کا اہتمام کرنے کا نام زکوٰۃ الفطر ہے۔ زکوٰۃ الفطر سنت ہے یا نفل ہے یا واجب ہے یا فرض ہے، قرآن و حدیث سے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ کس کس کی طرف سے زکوٰۃ فطر دینی چاہیے، اور تیسری چیز کہ اس کی ادائیگی کا وقت کون سا ہے۔ پہلی چیز جو ہے زکوٰۃ فطر فرض ہے۔ زکوٰۃ فطر فرض ہے، اس کی جو ہے دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ صحیح البخاری کی 1504 نمبر روایت ہے، عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں فارض زکوٰۃ الفطر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا۔ اسی طرح ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، 1827 نمبر روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں کہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو، زکوٰۃ فطر کو جو ہے فرض قرار دیا ہے۔ طہرۃ للصیام، اس کا مقصد بھی بتلا دیا کہ اس کی فرضیت کیوں ہوئی، اس کی کیا حکمت تھی۔ کہا کہ روزے کی پاکیزگی کا یہ ذریعہ ہے، للصائمی، روزے دار کے لیے، من اللغو والرفث، جو اس سے لغو رفث، جو اس سے جو ہے بیہودگی، جھوٹ وغیرہ جو کچھ بھی ہوتا رہا روزے میں، اس کے لیے جو ہے یہ پاکیزگی کا ذریعہ بنے گی۔ اور دوسرا مقصد وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، کہ اس میں مسکین کے کھانے کا بندوبست ہے، مسکین کے جو کھانے پینے کا، اس کے غلے کا اہتمام ہے، مسکین کی جو ہے خورد و نوش کا اہتمام ہے اس میں۔ فرمایا من اداها قبل الصلاة فهي مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، جس نے اس کو نماز سے قبل ادا کر لیا اس کے یہ صدقہ مقبول ہوگا، اور جس نے نماز سے بعد ادا کیا یہ عام صدقہ جو ہے تصور کیا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ کہ کس کی طرف سے دینی ہے، صحیح بخاری کی وہی روایت، اسی میں جو ہے فرمایا زکوٰۃ الفطر من رمضان من تمر او ساع من شعیر، کہ زکوٰۃ الفطر جو رمضان میں فرض کی گئی ہے یہ ایک سا کھجور سے یا جو سے، علی کل حر او عبد ذکر او انثى من المسلمین، یہ ہر آزاد مسلمان مرد اور عورت پر جو ہے یہ فرض ہے۔ اور دوسری روایت ہے اس میں فرمایا والصغیر والکبیر، اور جو ہے ہر چھوٹے بڑے پر، یہ 1503 نمبر روایت ہے صحیح بخاری کی، کہ ہر چھوٹے بڑے پر جو ہے زکوٰۃ الفطر جو اس کی طرف سے ادا کرنی ہوگی۔ یہ فرق یہ ہے کہ چھوٹے کی طرف سے اس کا ولی جو ہے، مثال کے طور پہ بچوں کی زکوٰۃ اس کے والدین جو ہے وہ ادا کریں گے، یا اگر کوئی یتیم کسی کی پرورش میں ہے تو یتیم کی طرف سے جو اس کی پرورش کر رہا ہے، یتیم کی کفالت کر رہا ہے، وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب اس کی ادائیگی کا وقت کون سا ہے؟ ادائیگی کے وقت کے بارے میں 3 قسم کی آرائیں آئی ہیں۔ پہلی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو وقت ہے وہ چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر نماز سے قبل تک ہے، عید کی نماز سے قبل تک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ 1-2 دن قبل جو ہے آپ دے سکتے ہیں، یہ دینا جائز ہے، لیکن افضل جو ہے وہ یہی ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ رمضان کے شروع میں بھی آپ دے سکتے ہیں، اور یہ رائے جو ہے بغیر دلیل کے ہے، اور یہ رائے جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے۔ تو جو 2 رائے ہیں یہ قابل قبول ہیں اور ان میں دلائل بھی ہیں۔ پہلی رائے جو ہے کہ زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ عید کی نماز سے قبل جو روایت بیان ہو چکی ہے، اس کی دلیل ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر عید سے قبل جو ہے اس کی ادائیگی
کر لینی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا یہی طرز عمل تھا. ہاں ابن عمر رضی اللہ عنہ عید سے 1-2 دن قبل جو ادا کر لیتے تھے. تو اسی لیے جو ہے کہا جاتا ہے کہ عید سے 1-2 دن قبل جو ہے جائز ہے کہ آپ جو ہے صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. لیکن افضل اس کا جو وقت ہے وہ جو ہے چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر عید سے قبل تک ہے. آپ جو ہے اس وقت جو ہے صدقہ فطر ادا کرو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ صدقہ فطر جو ہے یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت کے متعلق جو ہے ہمیں جو ہے ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے جو شریعت نے مقرر کی ہے. یعنی عبادت توقیفی ہوتی ہے، جو طریقہ شریعت نے بتلایا اس کے مطابق جو ہے صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے سنت کے مطابق صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ صدقہ فطر فرض ہے. صدقہ فطر کی ادائیگی کب کرنی ہے؟ افضل وقت اس کا چاند جو ہے نظر آنے کے بعد سے لے کر نماز عید سے قبل ہے. ادائیگی جو ہے اس وقت کرنی چاہیے. ہاں اگر کوئی سے 1-2 دن قبل دینا چاہتا ہے تو صحابہ کرام سے جو ہے یہ حضرت ابن عمر کے عمل سے یہ ثابت ہے. اب جو ہے نماز کے بعد جو ادا کرے گا عید کی نماز کے بعد تو اس کا صدقہ جو ہے وہ صدقہ فطر نہیں ہے، عام صدقہ جو ہے وہ شمار کیا جائے گا. تیسری بات کہ دینا کس کس کو ہے، کس کی طرف سے دینا ہے؟ تو یہ ہر آزاد غلام یا آزاد ہو لیکن مسلمان ہو. غلام کی طرف سے بھی صدقہ فطر ہے، آزاد کی طرف سے بھی ہے. دوسری روایت میں جو ہے وہ غلام کا ذکر بھی ہے. مرد اور عورت، بچہ، بوڑھا، ان کی طرف سے جو ہے صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا. غلام کی طرف سے اس کا مالک ادا کر دے تب بھی بہتر ہے. غلام اگر خود دینا چاہے اس کے پاس ہو تو وہ دے سکتا ہے، لیکن غلام کا جو مالک ہے اسی کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کی طرف سے صدقہ فطر دے. اسی طرح اگر کوئی یتیم ہے تو اس کے ولی کا یا جو اس کی پرورش کرنے والا ہے اس کا حق بنتا ہے. بچے ہیں تو ان کے والدین کا حق بنتا ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں.